اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ لائن 35 سے پچھلا سیشن ہم نے ختم کیا تھا، لیکن اس کو میں دوبارہ لے کر چلوں گی۔ اس کا خاتمہ ہم نے ظالمین پر کیا تھا۔ ظلم جتنے بھی پیغمبروں سے قرآن مجید میں کہانی ہمیں پیغمبروں کی سنائی جاتی ہے، جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ایک دعا سکھائی کہ کہو کہ میں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقوق و فرائض جو آپ کے کسی کو دینے ہوتے ہیں، کسی کے حقوق و فرائض، ان کا توازن بگڑنا جو ہے، اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طرح انجام نہ دینا، ظلم کہلاتا ہے۔ آج ہم 36 سے شروع کریں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر وہ پھسل گئے، ہٹ جانا۔ کون ہٹاتا ہے ہمیں اس قانون سے؟ اس قانون سے دوری، شیطانہ مینس دوری۔ جب ہم اس قانون سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگیاں بسر نہیں کرتے، تو ہمیں قانون سے پھسل جاتے ہیں، قانون سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ قانون پر رہتے ہیں جب، تو ہم صحیح رہتے ہیں، ہم راستے پر رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم اللہ کے قانون جو ہماری بہتری کے لیے اس نے بنایا، اس پر چل رہے ہوتے ہیں، ہماری بہتری ہو رہی ہوتی ہے۔ جب قانون سے دوری، شیطانہ مینس دوری، away from the message of Allah, the rules and regulations of Allah، جو انسان کے لیے اللہ نے بنائے، اس کی بہتری کے لیے بنائے، ان سے دور ہوتے ہیں تو پھسل جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ انہا، اس سے فَأَخْرَجَهُمَا، جب آدم اور زوجہ کا، آدم اور اس کے کمپینین کی کہانی ہمیں سنائی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شجرت لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ کیونکہ اس قانون سے دور ہو گئے۔ قانون کیا تھا؟ آپس میں مل جل کر رہنا۔ جب اس قانون سے دوری ہوئی، اس دوری نے فَأَخْرَجَهُمَا، تو ان کو خارج کر دیا، مما، اس میں سے، کس میں سے؟ اس جنت میں سے، اس پیس میں سے، اس روشنی میں سے، اس ریالٹی میں سے، مما کان فیہ، جس میں وہ تھے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا رہنے کے لیے چانس، اس میں سے رہنے کا چانس انہوں نے گنوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، نَحْبِطُوا بَعْضَكُمْ، حبوط حاصل کرو۔ حبوط کہتے ہیں، قُلْنَا، کہا ہم نے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر ان کے لیے کیا آرڈر آیا؟ اَحْبِطُوا، ایک حالت سے دوسری حالت۔ ایک حالت کیا تھی؟ جنتی۔ ایک سچویشن کیا تھی؟ فراخی کی، خوشگواری کی، آزادی کی، جنتی زندگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے کہا کہ یو ڈونٹ ڈیزرو دس، جاؤ اب اس حالت میں سے دوسری حالت میں چلے گئے ہو تم، تو نکل جاؤ ادھر سے۔ کیا حالت بدلی؟ لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ تو اب ان کی حالت کیا ہوئی؟ جنتی زندگی سے وہ نکل گئے۔ بعضکم، بعض تمہارے میں سے، لبعض عدوً، ایک دوسرے کے آپ دور ہو جائیں گے، دشمنی آ گئی ہے آپ میں، اس لیے آپ جنتی زندگی کو ڈیزرو نہیں کرتے۔ آج بھی جو فیملیز مل جل کر رہتی ہیں، ان کی زندگیاں بہت خوشگوار ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ ان کو اسٹرینتھ حاصل ہوتی ہے۔
لیکن جب ہم ایک دوسرے دور ہو جاتے ہیں، عدوًا دشمنی یا دوری، تو ہم ایک دوسرے کے لیے خراب سوچنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلیں کریٹ کرتے ہیں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین پہ مستقرن، اب ہر عمل کا نتیجہ جو ہے، تمہیں جو قرار ملے گا، تمہیں جو تمہارا لیے مستقرن ہوگا، ٹھہرنے کی اور رکنے کی جگہ ہوگی، وَمَتَاعٌ اور مال و متاع ہوگا اور ضرورت کی چیزیں ہوں گی، اِلیٰ طرف ہین ایک خاص ٹائم تک تمہیں دی جائیں گی۔ اب تم جنتی زندگی کو ڈیزرو نہیں کرتے، تو اب آپ اس جنت میں سے نکل جائیں، اور اب آپ کے لیے رہنے اور ٹھکانہ رکنے کا جگہ جو ہوگی، وہ جو ہے زمین پر آپ کو خود حاصل کرنے کی، کہ جنتی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں صرف کرنی پڑے گی۔ عدوًا جو ہوتا ہے نا، تو اگر عداوت کہیں تو دلی کیفیت سے ہوتا ہے، اور اگر عدل و انصاف میں ابتری ہو تو عدوان ہوتا ہے۔ اسی طرح مستقرن کا روٹ جو ہے کاف، رے اور رے ہے، ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ۔ ہر چیز کا اینڈ ایک ہوتا ہے، منتہا جسے کہتے ہیں، جہاں پہنچ کر وہ چیز جو ہوتی ہے وہ صداقت، سچائی یا عدم صداقت اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ ایک خاص حد تک جاتا ہے اور وہاں جا کر پہنچ کر وہ رک جاتا ہے اور نتیجے نکلنے لگ جاتے ہیں، نتیجے سامنے آنے لگ جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی منتہا ہے۔ کرپشن کریں گے تو اس کا بھی ایک اینڈ آ جاتا ہے، سچائی کریں گے تو اس کے بھی رزلٹ کا ایک دن آ جاتا ہے، جھوٹ بولیں گے تو اس کا بھی کتنی دیر جھوٹ بولیں گے، آفٹر آل اس کا ایک اینڈ ہو جاتا ہے۔ اسی کو وہ رکنے اور ٹھہرنے کی جگہ، مستقرن، قرر، ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ کہتے ہیں۔ وَمَتَاعٌ اور متاع جو ہوتا ہے ہر ضرورت کا سامان، نہ صرف پیسہ، مال و متاع، مال و متاع کہتے ہیں اس کو اردو میں، یعنی کہ ہر ضرورت کا ساز و سامان آپ کو ایک خاص وقت تک زمین پر مہیا ہوگا، اور آپ نے خود کوشش کر کے جنتی زندگی کو حاصل کرنا ہوگا۔ فَتَلَقَّى پس پھر ملاقات کر لی، القاء ہوتا ہے ملاقات کرنا، پا لینا، آمنے سامنے ہو جانا۔ آدم نے من ربہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی جنتی زندگی کو ختم کر دیا اور کہا جاؤ اب ایفرٹ کرو اور مال و متاع خود کماؤ اور اپنی ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ کو سمجھو، تو آدمہ نے اپنے رب سے کلماتہم اس آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا، نظریہ زندگی کو پا لیا، اللہ تعالیٰ کے قانون کے ذریعے اس قانون کو سمجھ لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھ لیا کہ ہم نے تو بڑا آسان لیا تھا زندگی کو، اور جنتی زندگی ہم نے خود گنوا دی ہے اور ایفرٹ خود اپنے ذمے لگا لی ہے، تو اس نظریہ زندگی کو، آئیڈیالوجی کو، کلمہ کہتے ہیں اللہ کے قانون کو، اللہ کی بات چیت۔ کلمہ ایک اردو کا لفظ بھی ہے، میرا کلمہ، میری بات چیت۔ تو اللہ کا کلمہ اللہ کا قانون تھا، اللہ کے نظریہ زندگی جو قانون کے ذریعے اللہ میں اپنی آئیڈیالوجی کو سمجھا رہا تھا کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کو بندے نے، انسان نے، آدمہ نے اپنے آمنے سامنے فیل کیا، سمجھ لیا۔ آمنے سامنے مینز اس کو پا لیا۔ فتاب علیہ، پھر وہ اپنے راستے پر جس سے بھٹک گیا تھا واپس چلا گیا۔ توبہ کا لفظ، کچھ الفاظ ہیں جو انسان اور
اللہ کے لیے ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے، تم میرے سے دعا مانگو میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا۔ ایک جو ہے توبہ کا لفظ ہے، تم میری طرف سے توبہ کرو میں تمہاری طرف توبہ کروں گا۔ اب اللہ کے لیے اگر وہی توبہ جو انسان کے لیے ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کسی سے توبہ کرنے کی۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے توبہ، اس کو اردو میں ہم اور طرح سمجھتے ہیں اور عربی میں ہم اور طرح سمجھتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں ایک انسان جب واپس پلٹتا ہے جس راستے سے وہ پھسل گیا ہوتا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کا قانون تو وہی موجود تھا، آدمہ نے اس قانون کو، مل جل کر رہنے کے قانون کو توڑ دیا اور پھسل گیا اپنی فَزَلَّهُمَا، ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ پھسل گیا، وہ اپنی راستہ سے بھٹک گیا، اور جب وہ قانون کی طرف واپس آیا تو اس کی توبہ تھی۔ اور اللہ کا قانون تو پہلے سے ہی موجود تھا اپنی جگہ پر، وہ بھی جب قانون کو چھوڑو تو وہ بھی اٹینٹیو نہیں رہتا ہمارے لیے۔ جب انسان اٹینٹیو ہوا تو قانون بھی اٹینٹیو ہو گیا اس انسان کے لیے۔ اس کو قانون کی توبہ کہتے ہیں۔ اللہ کے میسج کا دوبارہ رواں دواں ہو جانا توبہ کہلاتا ہے، قوانین کا دوبارہ اپلیکیبل ہو جانا توبہ کہلاتا ہے۔ فتاب علیہ، اس انسان کے لیے وہ قانون بھی پلٹ پڑا، قانون بھی ایکٹیو ہو گیا، اٹینٹیو ہو گیا۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ تو پلٹنے والا ہے، وہ تو بنا ہی اس لیے ہے کہ انسان اس کو سمجھے اور اس کا، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ ہمیشہ اٹینٹیو رہنے کے لیے بنا انسان کے لیے، اور نہ صرف اٹینٹیو رہنے کے لیے بنا ہے بلکہ گروتھ بھی دیتا ہے۔ جب ہم اس کو کرنے لگ جاتے ہیں تو گروتھ پانے لگ جاتے ہیں۔ وہ قانون ہمارے لیے ایپلیکیبل جب ہوتا ہے تو ہم گروتھ پا جاتے ہیں، رحیم بن جاتا ہے قانون ہمارے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں نیچے نہیں کر رہی بلکہ میں اور اوپر کر رہی ہوں۔ اللہ کے اتنا خوبصورت قانون ہے، اس قانون کی خوبصورتی سے ہم اللہ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، کون چاند نکال رہا ہے، کون سورج نکال رہا ہے، قانون ہے نا جس کے متحد قانون ہے، روٹیشن میں ہے ساری چیزیں۔ اور وہ اب چاند میرے پاس آ گیا تو کینیڈا میں رات ہو گئی، رات کا قانون ان پر لاگو ہو گیا، ہواؤں کا چلنا، بچہ دانی کا بچہ ریسیو کرنا، ہر چیز میں فزیکل ریلیشن شپ ہے، اور بچہ دانی ہے اور بچہ کا بننا ہے، یہ قانون ہے۔ وہ قانون کو جب ہم ایپلیکیبل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اٹینٹیو ہو جاتا ہے، وہ ہمیں گروتھ دینے لگ جاتا ہے، ہم گرو کرنے لگ جاتے ہیں جب اللہ کے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم ایک تصویر دیکھتے ہیں تو ہم بنانے والوں کو نہیں دیکھتے، اس تصویر سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس انسان کو پہاڑ بہت پسند ہے، کتنے خوبصورت پہاڑ بنائے ہوئے ہیں، کتنی خوبصورت سرسبزی دکھائی گئی ہے، کتنے خوبصورت درخت بنائے ہیں، کیا خوبصورت رنگ استعمال کیے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ، سورج کا آنا، چاند کا نکلنا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، پانی کا چلنا، پانی کا گرم ہو کر بھاپ بننا، ایک قانون ہے۔ اس قانون کے ذریعے جب ہم اللہ کو سمجھتے ہیں اور اس سے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں تو ہم بھی پانی کی طرح بہنے لگ جاتے ہیں، ہمارے اندر بھی وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے، وہ ہمیں گروتھ دیتا ہے۔